کا ہم ذکر کریں گے جہاں نماز کے لیے سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سورہ الحمد پر ہم اکتفا کر سکتے ہیں. سورہ حمد پڑھیں، رکوع میں جائیں اور نماز پڑھیں، سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا مورد وہاں پر ہے جہاں نماز کے لیے وقت تنگ ہو. تنگی وقت میں اگر نماز کو آپ سورہ کے ساتھ پڑھیں تو مثلا بعض اجزاء نماز وقت سے باہر پڑھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب نماز کے لیے وقت تنگ ہو تو آپ سورہ چھوڑ سکتے ہیں، صرف سورہ حمد پڑھ کے آپ نماز کو بجا لائیں. اور جب نماز کے لیے وقت تنگ ہو تو اس وقت واجب ہے انسان کے لیے کہ وہ مستحبات کو بھی ترک کریں. اگر مستحبات کی وجہ سے نماز کے کچھ واجب اجزاء وقت کے بعد پڑھنا پڑتا ہے ان صورتوں میں، لہذا سورہ چونکہ واجب ہے پھر بھی چھوڑ دینا چاہیے اور چھوڑ سکتا ہے. اور بعض جو مستحب چیزیں ہیں انہیں چھوڑنا لازم ہے جب وقت تنگ ہو. دوسرا مورد اگر انسان ناچار ہو جائے کہ سورہ نہ پڑھے، مثلا انسان کو خوف ہے، خوف لاحق ہے کہ اگر انسان سورہ پڑھے تو چور یا درندہ یا کوئی اور چیز اسے نقصان پہنچائے گا، تو لہذا تعجیل کے مد نظر کہ جلدی سے نماز پڑھیں سورہ چھوڑ سکتا ہے. سورہ پڑھنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ چوری ہو جاتی ہے یا چور اسے نقصان پہنچائے گا یا کوئی اور چیز اسے نقصان یا کوئی جانور یا کوئی درندہ، تو اس خوف کی صورت میں وہ سورہ چھوڑ سکتا ہے، صرف سورہ حمد پڑھیں اور واجبات پہ اکتفا کریں. تیسرا مورد اگر ضروری کام ہو اور فوری انسان کو جانا ہو، کوئی بھی مہم کام آپ کے لیے ہے، آپ کا کام ہے، مہم کام ہے اور جلدی جانا ہے آپ کو، لہذا نماز کو کسی حد تک آپ نے جلدی سے پڑھنی ہے، اس ضروری کام کے لیے آپ سورہ چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. شریعت میں سہولتیں، آسانیاں. ٹرین میں اکثر ایسا اوقات ہوتا ہے مطلب اسٹیشن میں جا کے روک دیتے ہیں، ٹائمنگ کم ہوتی ہے نا اس میں، جی تو وہاں بھی آپ سورہ چھوڑ سکتے ہیں. چوتھا مورد اگر انسان بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے سورہ نہیں پڑھ سکتا تو سورہ چھوڑ سکتا ہے. کمزور ہو جاتا ہے انسان، سورہ پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تو وہاں بھی سورہ چھوڑ سکتا ہے. رمضان میں اگر نہ پڑھے تو جب بھی پڑھے، اور رمضان اور شعبان کا تو فرق نہیں ہے. اگر یہ جو ہے عذر ہے تو وہ سورہ چھوڑ سکتا ہے. آگے رمضان میں بھی یہی ہے کہ اگر اسے جلدی سے مثلا کوئی ایسا کام ہے یا کوئی بیماری ہے کہ سورہ نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھے. پانچواں مورد نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر انسان سورہ حمد پڑھنا چاہے تو سورہ حمد پڑھے، اس کے ساتھ سورہ نہیں ہے، صرف سورہ حمد کافی ہے. اگر آپ چاہیں نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ پڑھیں، اگر آپ چاہیں سورہ حمد پڑھیں، تو وہاں سورہ ہے ہی نہیں ہے سرے سے. یہ پانچواں مورد. چھٹا مورد نماز احتیاط. نماز احتیاط میں سورہ نہیں ہے، صرف سورہ حمد پڑھنا ہے. جو بھی نماز احتیاط پڑھنا چاہے سورہ نہیں ہے، سورہ حمد ہے، دوسرا سورہ نہیں ہے. ساتواں مورد نماز جماعت میں جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اقتدا کرے اور سورہ حمد پڑھنے کا وقت ہو اور اگر سورہ پڑھے تو امام کو رکوع میں نہیں پا سکتا، اس صورت میں سورہ چھوڑ سکتا ہے. سورہ کو چھوڑیں اور رکوع میں جائیں، امام کے ساتھ ملیں. حضرت آیت اللہ سستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ حتیٰ اگر سورہ حمد بھی نہ پڑھ سکیں تو جہاں تک آپ پڑھ سکیں اس کے بعد چھوڑ کر آپ رکوع میں امام سے مل سکتا ہے. آٹھواں مورد مستحبی نمازوں میں انسان سورہ نہ پڑھنا چاہے اس کی مرضی ہے.
نماز تہجد نافلہ شب، اور نوافل یومیہ نافلہ فجر، نافلہ ظہر، نافلہ عصر، مغرب عشاء۔ اگر چاہیں سورہ پڑھیں، اگر چاہیں سورہ نہ پڑھیں، بغیر سورہ کے صرف سورہ حمد پر اکتفا کریں اور نماز صحیح ہے۔